تو مولا فہذا علی مولا، من كنت مولا فہذا علی مولا، من كنت مولا فہذا علی مولا، من كنت مولا فہذا علی مولا۔ میرا وارث ہے علی، خون کے میدان میں اعلان یہ کرتے تھے نبی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کے اس پرمسرت موقع پر یعنی عید اللہ الاکبر، عید ولایت، تاج پوشی مولائے کائنات، اعلان ولایت و وصایت مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے تمام علماء، تمام مراجع، تمام دانشمندان، بخصوص رہبر اور بالاخص امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا دستور ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو کلام الہی سے آغاز کرتے ہیں، آج کے اس پروگرام کو بھی کلام ربانی سے آغاز کریں گے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة
والموءودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. حضرات، شب عید اللہ الاکبر ہے اور غدیر کے حوالے سے مولا کائنات کی شان میں ایک چھوٹی سی منقبت ہے آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ کہ اللہ قبول کرے اور یہ اس منقبت پر انشاءاللہ پروردگار متعال اجر و ثواب عنایت فرمائے. غدیر خم کا سورج کام کیا پرکار کرتا ہے غدیر خم کا سورج کام کیا پرکار کرتا ہے غدیر خم کا سورج کام کیا پرکار کرتا ہے غدیر خم کا سورج کام کیا پرکار کرتا ہے کسی کو نور کرتا ہے کسی کو نار کرتا ہے کسی کو نور کرتا ہے کسی کو نار کرتا ہے ولایت سے علی کی آج جو انکار کرتا ہے ولایت سے علی کی آج جو انکار کرتا ہے وہ اپنے بد نسب ہونے کا خود اقرار کرتا ہے وہ اپنے بد نسب ہونے
کا خود اقرار کرتا ہے، اور نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، اور حسیمی سم کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا، حسیمی سم کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا، مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے، اور یہی پہچان ہے لوگوں زمانے میں مقاصر کی، یہی پہچان ہے، یہی پہچان ہے، یہی پہچان ہے لوگوں زمانے میں مقاصر کی، زبان اقرار کرتی ہے عمل انکار کرتا ہے، زبان اقرار کرتی ہے عمل انکار کرتا ہے، زبان اقرار کرتی ہے عمل انکار کرتا ہے، اور نصیری سے بڑا مشرک نہیں دیکھا کوئی میں نے، نصیری سے بڑا مشرک نہیں دیکھا کوئی میں نے، جو اپنے ہی خدا کی بات کا انکار کرتا ہے، جو اپنے ہی خدا کی بات کا انکار کرتا ہے، جو اپنے ہی خدا کی بات کا انکار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے۔ اعزازِ گرامی اور موالیان حیدر کرار، ایک اور منقبت امام علی علیہ السلام کی شان میں ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ حیدر حیدر مولا، 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 حیدر حیدر مولا۔ 18 ذی الحجہ کو جب یہ خم کا منبر بولا، حکم نبی ہے میں جس کا ہوں اس کا حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا۔ روک لیا حجاج کو حج سے واپس جاتے جاتے، ایک اعلان سنانا ہے آیا جو حکم خدا سے، الیوم اکملتو کی آیت بھی سب کو سنا کے،
من کن تو مولا بھی کہا ہے در کا ہاتھ اٹھا کے، میدان خم میں حجاج کا لشکر مل کر بولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا۔ حیرت میں ڈوبے ہیں حاجی، حکم یہ کیسا آیا، جس کے دم سے دین مکمل آج ہی ہو پایا۔ جلنے والوں نے جلنے کا بغض بھی ہے دکھلایا، عشق علی جس کے دل میں تھا وہ کھل کر مسکایا۔ عشق عقیدت اور مودت پیمان میں تولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا۔ نور رسالت کے سائے میں نور امامت چمکا، ہاتھ محمد نے اونچا جس وقت کیا حیدر کا۔ بخن بخن دور تلک حجاج صدائیں دیتے، عرش سے لے کے فرش تلک ہے سارا عالم مہکا۔ میدان خم میں جب گونجا ہر سو مولا مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا۔ بغض علی ہے جس کے دل میں سوچ رہے حسرت سے، اپنے ارمانوں کو لٹتا دیکھ رہے حیرت سے۔ آج بھی باقی ہیں وہ سارے نسل امیہ والے، تعمیرات نسل ہوئی ہے جن کی بس نفرت سے۔ ان کے لیے اللہ نے ہدایت والا در نہ کھولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا۔ ذکر علی ہے ایک عبادت جو کردار سے ملتی، مرضی مولا حق کی خاطر ہے گفتار سے ملتی۔ بے عملی اور کھوکھل نعرے ہے گمراہوں کا شیوا، مولا کی نصرت میدانوں میں جیدار کو ملتی۔ طرز می سمبوزر و قمبر جس کا قدم نہ ڈولا، حیدر حیدر مولا، 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 حیدر حیدر مولا۔ اب جس کی مرضی ہے مانے اور نہیں یہ مانے، عشق محمد میں عاشق اپنے کردار کو جانے۔ حکم محمد حکم خدا ہے یاد رکھے یہ امت، منکر بات محمد کی آقا کو نہ پہچانے۔ ایسی امت نے اپنے ایمان میں زہر ہے گھولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا۔ پڑھ لو غدیر کے خطبے میں صدیق اکبر حیدر، کہہ دیا پاک محمد نے فاروق اعظم حیدر۔ اب امت کی مرضی جس کو بھی القاب یہ دے دے، منکر پاک محمد کے بن ہی نہیں سکتے یاور۔ ان کی قسمت ان کی ہستی دوزخ کا ہے شعلہ، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا۔ رہبر بھی میدان میں ہے، رہبر بھی میدان میں ہے، کرتے ہیں حیدر حیدر۔ دیکھ لے دنیا آج سجا ہے دور فاتح خیبر، ایک طرف ہیں حق والے ایک سمت یزیدی لشکر، پیرو حیدر نے کر دی ہے جن کی حالت بدتر۔ ان کا غرور اور ان کا تکبر دیکھو خاک میں رولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا۔ شکر خدا الدیپ ہے لکھتا ہم ہیں حیدر والے، روز محشر آل نبی ہے عزت رکھنے والے۔
عشق ولایت کی خاطر ہم جان لٹانے والے، اپنے عمل کردار سے ہیں ہم ثابت کرنے والے، ہم حیدر کے شیعہ ہیں ہر گام پہ دل یہ بولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا، حیدر حیدر مولا۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ عید اکبر، عید ولایت اور عید غدیر کی مبارکباد، تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ عالم اسلام کا ایک بہت اہم دن ہے اور بہت اہم تاریخ۔ اس دن کے آداب ہیں، اس دن کے اعمال ہیں۔ روزہ مستحب ہے، غسل مستحب ہے، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس دن مستحب ہے۔ وہ مخصوص زیارت ہے کہ جو کتابوں میں اور مفاتیح وغیرہ میں موجود ہے، اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ اس دن کا روزہ سال کے اہم روزوں میں سے ایک روزہ ہے۔ غدیر کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن سے ملے تو ملاقات کے وقت کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو قرار دیا ان لوگوں میں سے کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے متمسک ہیں، یعنی ان سے وابستہ ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو امام علی کی ولایت والوں میں سے۔ یہ عربی میں کا جملہ، یہ کہنا، یہ آج کے یعنی اس دن کے آداب میں سے۔ قرآن مجید کی جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یہ اسی مناسبت سے آیت شریفہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب، اے رسول، بلغ، آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب، اگر آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا، اس پیغام کو نہیں پہنچایا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے رسالت کو انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ان حالات میں اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یقیناً اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو رسول اللہ، البتہ پس منظر تھوڑا سا یہ ہے کہ رسول اپنی زندگی کا اکلوتا حج اور آخری حج بھی کہا جاتا ہے، اس کو کر کے مکے سے تشریف لے جا رہے تھے، اور جب رسول جحفہ یا غدیر کے نزدیک پہنچے، مقام جحفہ پہ پہنچے، تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ رسول ٹھہر گئے، جو لوگ قافلے میں آگے بڑھ گئے تھے ان کو بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اور پھر رسول ایک بلندی پہ تشریف لے گئے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ
کجاووں کا منبر بنا، جو کہ بہرحال مشہور روایت بھی ہے، اور رسول نے وہاں سے ایک فصیح و بلیغ اور مکمل اور مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، اور آخر میں آ کے پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو اختیار نہیں ہے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، بالکل بالکل۔ در واقع یہی مفہوم ولایت ہے، ولایت کے معنی یہی ہیں۔ تو جب لوگوں نے کہا بالکل کیوں نہیں، تو رسول نے اعلان کیا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کے ہم مولا ہیں اس کے یہ علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام، یہ ان سب کے مولا ہیں۔ خود یہ قید ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کرتی ہے کہ یعنی اب کون کون رسول کو اپنا واقعی مولا مانتا تھا اور کون نہیں مانتا تھا۔ یہ چیز اس سے کلیئر ہو جائے گی کہ کون کون امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا مولا مانے گا، کیونکہ رسول نے یہ کہا کہ جس کے ہم مولا ہیں اس کے علی مولا ہے۔ تو جو رسول کو مولا مانتا ہوگا وہ، اور پھر نفس پہ رسول کا اختیار ہے، تو اب رسول اپنے اس اختیار کو استعمال کر رہے ہیں اور اسی اختیار کو ٹرانسفر کر رہے ہیں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ پھر جب یہ اعلان ہو گیا تو اس کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرے حبیب آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا، فلا تخشوہم واخشونی، آپ ان سے بالکل مت ڈریں، آپ صرف ہم سے ڈریں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم آپ کے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ یہ ایک پورا واقع غدیر کا خلاصہ ہے کہ در واقع یہ اعلان جو نوعیت ہے اعلان کی وہ لیڈرشپ کا اعلان ہوا ہے۔ رسول نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا ہے کہ آج سے آپ کے لیے امام علی پیش نماز ہیں، آج سے امام علی آپ کے لیے حلال و حرام بتائیں گے، آج سے امام علی آپ کو دین سے متعلق اور فلاں سے متعلق چیزیں نہیں۔ یہ جو اعلان ولایت ہے اس کا دائرہ کتنا ہے، کن کن چیزوں کو، تو وہ دائرہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کیا آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ ہم کو حق نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب، انسان کے نفس پہ مکمل اختیار، یعنی مکمل دائرہ ہے اس ولایت کا۔ واضح، یعنی آج کل کے زبان میں اگر کہا جائے تو مولا کائنات کو جو عہدہ دیا گیا تھا، منصب دیا گیا تھا، وہ منصب یہ تھا کہ مولا کائنات مذہبی اور دینی اعتبار سے بھی لوگوں کے رہنما، رہبر، ولی، لیڈر، امام تھے، اور دنیاوی، سیاسی اور حکومتی اعتبار سے بھی لوگوں کے امام، لیڈر، رہنما اور ہادی تھے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، انسان کی زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس شعبے میں مولا کائنات ولی یا وسیع نہ ہوں یا ہمارے امام نہ ہوں اور اس کے لیے کسی اور کی ضرورت ہو۔ اسلام میں جو لیڈرشپ کا تصور ہے وہ یہی تصور ہے، اور انہی چیزوں کے ساتھ لیڈرشپ میں سینٹرلائزیشن پیدا ہوتا ہے، سینٹرلائز ہوتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ لیڈرشپ تقسیم ہو جائے گی، کئی حصوں میں بڑھ جائے گی، اور پھر اس میں طاقت، اس میں وہ قوت، وہ استحکام باقی نہیں رہے گا۔ لیڈرشپ یعنی سینٹرلائزیشن، سینٹرلائزیشن اس اعتبار سے بھی کہ ماننے والے بھی سب مانیں، اس اعتبار سے بھی کہ ساری چیزیں اسی ذات پہ سینٹرلائز ہوں، الگ سے نہ ہوں۔ تو یہاں پہ لیڈرشپ کا اعلان ہوا۔ خب اگر رسول لیڈرشپ کا اعلان نہ کرتے تو کیا یہ امت بغیر لیڈر کے رہتی؟ امت میں کتنے ایسے تھے یا امت کے باہر کہ جن کی تو نگاہ بھی اسی لیڈرشپ پہ ہی لگی ہوئی تھی، اور جو بعد میں واضح بھی ہوا۔ حتیٰ یہاں تک روایات ہیں کہ بعض اوقات پورے قبیلے آتے تھے رسول کے پاس اور رسول سے کہتے رسول ہم آپ پہ ایمان تو لے آئیں گے لیکن ایک شرط ہے، اور پورا قبیلہ ہمارے ساتھ ایمان لائے گا۔ چھوٹی بات نہیں ہے کہ پورا قبیلہ ایمان لا رہا ہے، لیکن ایک بات ہے، ایک شرط، کیا ہے تمہاری شرط؟ رسول پوچھتے تھے تو جواب دیتے تھے کہ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین ہم ہوں گے۔ تو رسول اسی جگہ پہ صاف انکار کرتے تھے کہ یہ معاملہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں،
اس کی طے کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ اس مسئلے کو حل کرے گا، ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے. فوراً جواب دے دیتے تھے کہ ذرا سا بھی کسی کو اس مسئلے کو لے کے ہلکی سی بھی امید نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کو ملے گا. تو مسئلہ اگر یہ ہوتا کہ لیڈرشپ کوئی ہونی چاہیے تو شاید اتنے اہتمام کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنے اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی بھی لیڈر بن جاتا. خود مولا کائنات نے کہا کہ امت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی حاکم ہو، کوئی نہ کوئی لیڈر ہو، کوئی نہ کوئی امیر ہو، اور اگر اچھے لوگ نہیں بنیں گے تو برے خود بخود بن جائیں گے. اور آج تقریباً حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ اچھوں نے تھوڑا سا کنارے کشی لی، بروں نے آ کے اس کو کیپچر کیا، اور اس کے بعد اب برے اچھوں کو آنے نہیں دے رہے. یہ مختلف زاویوں سے بات کر رہے ہیں، حتیٰ قوم میں بھی ایسے حالات آپ کو جا بجا نظر آ جائیں گے. تو یہ جو لیڈرشپ کے مسائل ہیں، جو لیڈرشپ کے حالات ہیں، یہ صرف اس لیے اعلان غدیر، یعنی اعلان غدیر کا مقصد آیا صرف لیڈرشپ کا اعلان ہے؟ اگر صرف لیڈرشپ کا اعلان ہوتا تو شاید اعلان کی بھی ضرورت نہیں تھی. لوگ تو خود ہی دانت لگائے تھے، خود ہی نگاہ ٹکائے تھے، کوئی نہ کوئی بن جاتا. مولا کائنات نے بھی یہی کہا. اور اگر صرف لیڈرشپ کا اعلان ہوتا تو رسول کی شہادت کے بعد پھر جب کوئی دوسرا لیڈر بن گیا تھا تو صدیقہ طاہرہ اتنی کوشش نہ کرتی کہ یہ حق علی کا تھا، علی کو دیا ہے، ٹھیک ہے لیڈر بننا تو کسی کا بن گیا. کیونکہ نہ مولا کائنات کو حکومت کا اتنا شوق تھا، نہ صدیقہ طاہرہ کو عہدے و منصب کا نعوذ باللہ اتنا شوق تھا. یہ ساری کوشش تو صرف اس لیے تھی کہ اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے. مگر یہ کوشش پے در پے، یہ اس بات کی دلیل، واقعے کا اس طریقے سے پیش ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسئلہ صرف لیڈرشپ کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ پرفیکٹ لیڈرشپ کا. غدیر یعنی لیڈرشپ، یہ بات مکمل نہیں. مکمل بات یہ ہے کہ غدیر یعنی پرفیکٹ لیڈرشپ، صحیح لیڈرشپ، بہترین لیڈرشپ، ایک کمپلیٹ اور مکمل لیڈرشپ. اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہم لوگ کس حد تک غدیر کو فالو کر رہے ہیں اور کس حد تک غدیر کو ہم اپنا رہے ہیں. تو غدیر ایک وہ پرفیکٹ لیڈرشپ کہ جو امت کو دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ لے کے اس کی فلاح و بہبود کی طرف آگے بڑھے، نہ یہ کہ امت کو استعمال کر کے اپنے مفاد اور اپنے ذاتی چیزوں کو پورا کرے، اپنے ذاتی خواہشات کو پورا کرے. اس کا نام لیڈرشپ نہیں ہے، اس کا نام استحصال ہے، امت کا مس یوز ہے. اور اگر ہم صدیقہ طاہرہ کی اس سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ پرفیکٹ لیڈرشپ کے لیے کوشش کس حد تک کی جا سکتی ہے اور کہاں تک ہماری ذمہ داری ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، صدیقہ طاہرہ نے کوشش کی، خود مولا کائنات نے کوشش کی، حتیٰ پھر جب آپ کو حکومت مل گئی تو تقریباً 4 سال اور 9 مہینے کے عرصے میں 3 بڑی جنگیں، اور تینوں جنگیں کسی نہ کسی اعتبار سے اسی مسئلہ لیڈرشپ کے لیے، مسئلہ امامت کے لیے تھی. عالم اسلام میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ خون اسی مسئلے پہ بہا ہے. یہ اہمیت ہے لیڈرشپ کی. اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ کہ جو قوم کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو قوم کی ترقی چاہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو قوم کو کمال کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی لیڈرشپ کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے. اور اسی کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو قوم سے استحصال چاہتے ہیں، قوم کا مس یوز چاہتے ہیں، قوم کو استعمال کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، قوم کے عہدے پہ ان کی نگاہ، وہ لوگ کہ جو مخالفین ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس عہدے کو ختم کیا جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے یا اس کے ذریعے سے قوم میں نفوذ پیدا کیا جائے، ان کی بھی نگاہ اصل لیڈرشپ پہ، ان کی بھی نگاہ اسی لیڈرشپ کو توڑنے پہ ہے، اور وہ بھی اس لیڈرشپ کے لیے کتنی بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں. دونوں مسائل سامنے ایک دم کلیئر. ورنہ اگر کسی ایک کی نگاہ میں بھی یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہوتا تو وہ خود بخود جنگ نہ کرتا. غیر اہم چیزوں کے لیے جنگ نہیں کی جاتی ہے.
مولا کائنات کا وہ جملہ اگر یاد ہو مختلف عنوان سے الگ الگ جگہوں پہ، ایک تو وہ جو آپ نے ابن عباس سے کہا، وہ جب امام اپنی جوتی کی مرمت کر رہے تھے، ابن عباس اس جوتی کی قیمت کیا ہوگی، یا آج کے جوانوں کی زبان میں کہ اس کی مارکیٹ میں ویلیو کیا ہوگی، تو ابن عباس نے کہا کہ مولا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، البتہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مارکیٹ دنیا بازار کے حساب سے اس کی قیمت بتائی جا رہی تھی، نہ یہ کہ امام علی کے پاؤں سے منسوب ہے، خوب اس حساب سے تو کوئی قیمت نہیں ہے، واقعی اس حساب سے بھی کوئی قیمت نہیں، اتنی بیش قیمتی ہے، مولا یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کہ ابن عباس یہ تمہاری حکومت کی ہماری نگاہ میں اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے سے حق کو قائم نہ کرنا ہوتا اور باطل کو ختم نہ کرنا ہوتا تو علی کبھی بھی حکومت کے لیے آگے نہ بڑھتا۔ یا کسی جگہ پہ آپ نے بکری کی ناک کے گندے پانی سے مثال دی، یہ مولا کائنات کی نگاہ میں حکومت تھی۔ مسئلہ حکومت کا نہیں تھا، اس لیے کہ جب تک اقتدار اور اختیار نہیں ہوگا اس وقت تک مذہبی امور انجام نہیں دیے جا پائیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذہب صحیح طریقے سے آگے بڑھے تو لیڈرشپ، اختیارات، صلاحیت، دینداری، دیانتداری، یہ سب مل کے، اور آج آپ دیکھ لیجئے، خود آج کی اس دنیا میں دیکھ لیجئے کہ جہاں پہ پرفیکٹ لیڈرشپ ہے وہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اتنی ترقی کر رہے ہیں کہ دنیا والے ان کو اگر چھونا بھی چاہ رہے ہیں تو نہیں چھو پا رہے۔ یہ پرفیکٹ لیڈرشپ کی ہی مثال ہے۔ مثلا خود جمہوریہ اسلامی ایران جب سے اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے تب سے مسلسل اٹیک پہ اٹیک، 8 سال کی جنگ لاد دی گئی، اکنامیکل اتنے سینکشن ہو گئے ہیں، فلاں سینکشن، یہ حملہ وہ حملہ، نانے ایک ہجوم، لیکن ان سارے خرابیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے نہ یہ کہ مقابلہ کر کے اپنے کو بچائے، ایسے حالات میں کوئی ملک اگر اپنے وجود کو بچا لے جائے تو شاید بہت بڑی بات ہے، لیکن ایران اس ملک کا نام ہے کہ نہ یہ کہ صرف وہ بچائے بلکہ اپنی ضروریات کے اعتبار سے دن بدن ترقی کرتا جا رہا، ہر اعتبار سے۔ ابھی وہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے، کیوں یہ کمال، یہ فلاح و بہبود، یہ اچھائیاں، یہ اسی غدیر کے نتیجے میں، یہ وہی غدیر کا راستہ ہے، اسی غدیر کے، یا اس کے مقابلے میں آپ یا اس کے علاوہ دوسرے جو مورد ہیں، حزب اللہ، باوجود اس کے کہ ایک کمیٹی ہے، انجمن جیسی چیز ہے، لیکن کتنی فلاح و بہبود، ایسے حالت میں کہ جبکہ داعش کو دیکھ کے بڑوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا اور اچھے حکمران داعش کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ناکافی محسوس کر رہے تھے، ایسی صورت میں حزب اللہ نے مقابلہ کیا تھا، اور نہیں کہ صرف حزب اللہ نے، داعش کے مقابلے میں وہی لوگ آئے جہاں پرفیکٹ لیڈرشپ تھی، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ حشد الشعبی ہو۔ اور حشد الشعبی کا بھی مسئلہ یہی مسئلہ ہے کہ عمر جے علی قدر آیت اللہ سیستانی کے سرپرستی میں اور ان کی زیر نظارت وہ کام آگے بڑھا رہے ہیں، لہٰذا ان کی یہ ہمت تھی کہ انہوں نے اپنی اس پرفیکٹ لیڈرشپ کے ذریعے سے اس پوری باطل طاقت کو برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا اور تقریباً ختم کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کمال صحیح معنوں میں انسانی ویلوز، انسان کی فلاح و بہبود، انسان کی ترقی کہاں ہے؟ جہاں پرفیکٹ لیڈرشپ۔ اگر غدیر کا معاملہ صرف لیڈرشپ کا ہوتا تو سارے اسلامی ممالک میں لیڈرشپ ہے، کون بغیر لیڈرشپ کے؟ لیکن وہ غدیری نہیں، غدیر کا معاملہ پرفیکٹ لیڈرشپ کا ہے، اور جب پرفیکٹ لیڈرشپ کی بات آئے گی تو پھر بس کچھ ہی گنے چنے موارد سامنے آئیں گے، اور ملک کے عنوان سے صرف ایک ملک سامنے آئے گا۔ اور اس کا فرق بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پہ مسئلہ صرف لیڈرشپ کا ہے، یا وہ آج کے دشمنان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے، یا وہ ان سے ڈر رہے ہیں، یا ان سے امید کیے ایک لالچ کی نگاہ ٹکائے ہوئے ہیں، لیکن جہاں مسئلہ
پرفیکٹ لیڈرشپ کا ہے، یعنی غدیر کا معاملہ ہے. نہ وہ ڈر رہا ہے، نہ اس کو لالچ ہے، نہ کسی طرح کی کوئی امید ہے، بلکہ اس کو ساری امیدیں اور ساری توقعات بھی اللہ سے ہیں، اور اس کا اگر خوف ہے تو وہ بھی اللہ سے. یہ غدیر کا جو اعلان. اب اگر یہ غدیر کا اعلان دنیا کے ایک ملک میں عملی دکھائی دے جائے، البتہ نیابت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اصل غدیر نہیں. رہبر معظم یا اس سے پہلے امام خمینی، یہ امام زمانہ کی نیابت میں انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا. مسئلہ مقابلے کا نہیں ہے. اگر نیابت کی شکل میں بھی دنیا کے ایک ملک میں عملی ہو جائے، یا حزب اللہ و حشد الشعبی جیسی ایک کمیٹی میں عملی ہو جائے، تو کتنی فلاح و بہبود اور کتنی برکتیں اور کتنی کامیابیاں سامنے آتی ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ اگر اس اعلان کو عملی اعتبار سے پوری دنیا میں رائج کر دیا جائے تو انسان کس کمال تک پہنچ جائے گا. یہ غدیر کی برکت ہے. یوں ہی چھوٹی عید نہیں ہے، اس عید میں کمال انسانیت ہے، اس عید میں انسانی ویلیوز ہیں، اس عید میں انسان کی فلاح و بہبود ہے، اس عید میں انسان کے لیے تمام بہترین اور پرفیکٹ سسٹم و نظام پایا جاتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نفس کو اس عید کی طرف تبدیل کرنے کی کوشش کریں. تو مسئلہ صرف لیڈرشپ کا نہیں ہے، مسئلہ پرفیکٹ لیڈرشپ کا ہے. دوسری چیز کہ یہ اعلان غدیر اتنا اہم خود رسول کی نگاہ میں تھا کہ رسول نے دعوت ذوالعشیرہ سے جو اس مضمون اور اس مفہوم کو پیش کرنا شروع کیا تو پوری زندگی پیش کیا، اور کسی نہ کسی حدیث اور کسی نہ کسی شکل میں. بعض احادیث کو بنوانے مثال ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تاریخ میں، روایات میں ایسے بہت سے موارد موجود ہیں کہ جہاں یہ مفہوم غدیر آپ کو مل جائے گا. حدیث منزلت، البتہ صرف نام، تاکہ ہم آگے کا جو پوائنٹ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے وقت میں تمام ہو جائے. حدیث منزلت، حدیث ثقلین، حدیث علی مال حق والحق مال علی. یہ حدیث ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. اسی طریقے سے حدیث علی مال قرآن والقرآن مع، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن امام علی کے ساتھ. قرآن ایک سسٹم ہے اور علی لیڈر ہے. لیڈر وہ ہے کہ جو کبھی سسٹم سے جدا نہیں ہوتا ہے، اور سسٹم وہ ہے کہ جو لیڈر سے الگ نہیں نظر آتا ہے کبھی. یہ بھی وہی مفہوم ہے. پھر اس کے بعد حدیث ان علی اول من اسلم و آمن و صلی، یقیناً بالتحقیق علی وہ ہیں سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد حدیث رد الشمس، حدیث سد الابواب. یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جو اس مفہوم کو، اس کے علاوہ دوسری روایات ہیں کہ جو اس مفہوم کو پیش کر رہی ہیں. خب اتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مفہوم کے لیے تاکید کرنا، یہ خود اس مسئلے کی اہمیت و عظمت کو بتاتا ہے. اب آئیے یہاں پہ انہی دو آیتوں کی شکل میں اس سے متعلق کچھ پوائنٹس کی جو اس لیڈرشپ کے اثر میں ان پہ ایک ہلکی سی نگاہ ڈالیں اور آپ کی زحمت تمام کی جائے. خوب یہ مسئلہ لیڈرشپ جو اتنا اہم تھا، رسول کی نگاہ میں اتنا اہم تھا، اللہ کی نگاہ میں اتنا اہم تھا، صدیقہ طاہرہ کی نگاہ میں اتنا اہم تھا، خود امام علی کی نگاہ میں اتنا اہم، امام حسن علیہ السلام کی نگاہ میں اتنا اہم کہ آپ بھی جنگ کے لیے میدان جنگ پہ آ گئے، پھر اس کے بعد صلح کر لی. خود امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنا اہم، باقی کے ائمہ کے لیے اتنا اہم. اس مسئلے کے لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے میرے حبیب، اگر آپ نے اس کام کو نہیں انجام دیا تو رسالت نہیں انجام دی. یہ بات ہم نے یہ نقطہ، یہ مثال اس سے پہلے کہیں پیش کی ہے، شاید یہیں اپنے یہاں، کہ یہاں پہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ مثلا اگر یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول نے جو کیا ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. یہاں پہ آیہ شریفہ اس کے اثر کو بتا رہی ہے، تاثیر اس کی.
جو مثال ہم نے پیش کی تھی وہ یہ کہ ابھی آٹو سیو کا زمانہ ہے کہ جب ہم لوگ ورڈ وغیرہ پہ کام کرتے ہیں تو اپنے آپ سیو ہو جاتا ہے، اور پھر کمپیوٹر لیپ ٹاپ آف کرتے ہیں، دوبارہ جب آن کریں گے تو وہ ساری ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی محنت ہے، ریسرچ ہے، وہ سب مل جاتا ہے واپس. لیکن پہلے ایسا سسٹم نہیں تھا. پہلے ہم کو باقاعدہ جا کے سیو کرنا پڑتا تھا، یا بند کرتے وقت وہ پوچھتا تھا کہ آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ نے یس کر دیا تو سیو ہو جائے گا، اور اگر نو کر دیا تو پورے دن بھی اگر آپ نے بیٹھ کے صبح سے شام تک محنت کی ہے، سینکڑوں صفحے لکھ ڈالے ہوں، لیکن ایک نو سارے آپ کی محنت کو اڑا دے گا، اور ایک یس ساری محنت کو بچا لے جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے محنت نہیں کی ہے محنت، لیکن بچی نہیں. آیہ شریفہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہے. غدیر یعنی اسلام کی حفاظت پہ یس کو کلک کرنا، ترک غدیر یعنی اسلام کی حفاظت کے مسئلے میں نو کو کلک کرنا. لیڈرشپ وہ چیز ہے کہ اگر پرفیکٹ لیڈرشپ آ گئی تو پوری کی پوری محنت محفوظ ہوگی، اور اگر نہیں آئی تو پوری کی پوری محنت بیکار چلی گئی. غدیر کا معاملہ یہی ہے. لہٰذا اگر آج کی دیکھیں، یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ غدیر کا کہ یہ ختم ہو گیا. غدیر کا اعلان صرف 200-300 سال 350 سال کے لیے نہیں ہوا ہے، قیامت تک کے لیے ہوا ہے. آج بھی اگر غدیر کا اعلان ہم محفوظ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ شکل بدلے گی، اور آج ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو واقعی وارث غدیر ہیں پردہ غیب میں ہیں، تو ان کی نیابت میں علماء اس کام کو آگے بڑھائیں گے جب تک ان کا ظہور نہیں ہوتا، اور جب ظہور ہوگا تو اس امانت کو ان کے حوالے حتماً کریں گے، کہ جیسا کہ خود ان کی طرف سے بھی اس بات کا اظہار ہے. لیکن آج عملی زندگی میں اگر ہم نے غدیر کو یس کیا، یعنی ایک جامع لیڈرشپ، پرفیکٹ لیڈرشپ، سینٹرلائز لیڈرشپ، تو وہ ساری برکتیں اور ساری مفید چیزیں اور سارے فائدے ہمارے لیے، اور جو دکھ بھی رہے جہاں جہاں پہ ہے ایسا. نو کیا تو وہ فوائد جو کہ ہم کو مل سکتے تھے، لیکن ہماری رویے میں تبدیلی کی وجہ سے ہم ان کو اپنا نہیں پائیں گے. تو یہ پہلا پوائنٹ آیہ شریفہ کا کہ جو ہمارے لیے اہم ہے، فما بلغت رسالتہ. اگر ہم آج اس لیڈرشپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو ایکچولی در واقع رسول کی پوری رسالت ہی ہم تک نہیں پہنچی ہے. اور واقعی حقیقت حال یہی ہے، جو دین کی شکل ہے پھر وہ نہیں پہنچ پاتی ہے. ظاہر دین ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو اس کا فلسفہ ہے، جو اس کی افادیت ہے، جو اس کا آؤٹ پٹ ہے، وہ لوگوں کو نہیں مل پاتا ہے، وہ لوگوں تک نہیں پہنچتا. اور دشمن ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے. اس لیے جتنا مومن یس کی کوشش کرتا ہے، اتنا دشمن نو کے لیے چال، فریب، مکاری، عیاری ساری کوششیں کرتا ہے، تاکہ کسی طریقے سے. اور آج یہ یوں ہی نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے کہ پوری دنیا سے اتنے بڑے پیمانے پہ نظام ولایت فقیہ کی مخالفت ہو رہی ہے. پوری دنیا سے اتنے بڑے پیمانے پہ نظام مرجعیت کی مخالفت ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ نظام مرجعیت نے اس قوم کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے، اور نظام ولایت فقیہ نے کتنا فائدہ پہنچایا ہے، اور دونوں سلسلے آج بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ فائدے لیڈرشپ کی وجہ سے ہیں، لیڈرشپ کے ذریعے سے ہیں. یہ فائدے یوں ہی نہیں ہیں. پہلا پوائنٹ خوب جلدی سے ہم عرض کریں تاکہ بہت زیادہ وقت نہ ہو. دوسرا، خوب اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا، یعنی رسول کی رسالت جو اصل دین نہیں آئے گا. خوب اس کے ہونے کی صورت میں اگر یہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دشمن لڑ رہا ہے، دشمن ڈر رہا ہے، جس کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرے حبیب آج کے دن دشمن آپ کے دین سے مایوس ہو گیا. جو دشمن کی ایک للچائی ہوئی نگاہ تھی، پر امید نگاہ تھی کہ ہم اس دین میں استحصال کر لیں گے،
قوم کو بیوقوف بنا لیں گے اور قوم کو پلٹا دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ایک جو امید تھی کس معنی میں مایوس ہوا؟ یعنی جن امید پہ دشمن آگے بڑھ رہا تھا، جو اس کو توقعات تھی، جب غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو اب دشمن نے جب دیکھا کہ اتنا پرفیکٹ لیڈر جس قوم کو مل جائے اس سے دشمن کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اتنا اچھا لیڈر جس قوم کے پاس ہو اس سے دشمن. اور آج بھی دیکھیں کوئی مقابلہ نہیں ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے عظمت میں اور تدبیر میں اور ہر چیز میں. ظاہر سی بات ہے نائب امام ہے، کہاں امام کا کوئی تقابل نہیں ہے، امام معصوم امام ہے. لیکن اسلام کے سسٹم میں ہے کہ حکومت کے معاملے میں ایک غیر معصوم امام کا نائب بنا ہے، جس کے ذریعے سے اسلام کے فوائد اس تک پہنچے ہیں قوم تک. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جن جگہوں پہ پرفیکٹ لیڈرشپ ہے، آج دشمن ان جگہوں سے استحصال کرنے سے، ان سے فائدہ اٹھانے سے مایوس ہے. جب تک ایران میں نظام ولایت فقیہ نہیں تھا، دشمن کتنا استحصال کر رہا تھا ایران سے. جیسے ہی نظام ولایت فقیہ آیا دشمن مایوس ہو گیا. جہاں آپ کو یہ ایک عملی چیز ہے کہ جو ہم کو سامنے دو چار نظر آ رہی. ایک دوسری چیز، الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ پرفیکٹ لیڈرشپ ہے تو دین کامل ہے. اور شاید بہت بڑی چیز ہے یہ دین کو کامل کرنے کے لیے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اسی پرفیکٹ لیڈرشپ کے ذریعے سے نعمتیں تمام. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ وہ دین ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے گا. وہ دین کی جو لیڈرشپ کے ساتھ، نظام ولایت کے ساتھ ہو، اللہ اس سے راضی. اب اس کے بعد کا پہلو کہ اللہ کا وعدہ، اسی آیت کے نگاہ میں پوائنٹ، اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس. لیکن یہ مسئلہ جو ولایت کا ہے، یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ جب بھی انسان اس مسئلے کے لیے آگے بڑھے گا، لیڈرشپ کے لیے آگے، ظاہر سی بات ہے جب حق لیڈرشپ کے لیے انسان کوشش کرے گا تو جو باطل طاقتیں ہیں، جو باطل افکار ہیں، ان کو پرابلم ہوگی. اور جب پرابلم ہوگی، مشکل ہوگی، تو ان کی طرف سے اٹیک ہوگا. آج بھی یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ جو باطل اقتدار ہیں، جو باطل حکومتیں ہیں، جو باطل افکار ہیں، جو باطل لوگ ہیں، جو باطل راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کو پرابلم ہوتی، پھر وہاں سے اٹیک ہوگا، حملہ ہوگا. اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ ہے کہ اس مسئلے میں آگے بڑھو گے تو اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وعدہ صرف رسول تک محدود نہیں ہے. جب بھی انسان نظام ولایت کے لیے آگے بڑھے گا تو اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. آخر میں ذمہ داری، فلا تخشوہم واخشونی، دو چیز. جب آپ اس مسئلے میں آگے بڑھیں گے، اس نظام کی کوشش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو باطل اقتدار، جو باطل اختیارات مشکل ایجاد کریں گے، کون اچھا اس لیڈرشپ کے مقابلے میں کون مشکل پیش کرے گا؟ کون مشکل کو سامنے لے کے آئے گا؟ جس کا فائدہ رکتا ہو، جس کو نقصان پہنچتا ہو، جس کو اپنے منافع خطرے میں دکھتے ہو. یا کوئی اقتدار والا ہوگا، یا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی شہرت کو خطرہ ہو، یا کوئی ایسا ہوگا جس کی مادیت کو خطرہ ہو. بظاہر دنیا کے اعتبار سے یہ لوگ بڑے سمجھے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے بالکل مت ڈریں. فلا تخشوہم، ان لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بخشون ہے، بلکہ کیا، صرف اور صرف ہم سے ڈر. ہمارا خوف، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف ہو، تو پھر کسی اور کا خوف اس کے دل میں نہیں آتا ہے. فلا تخشوہم واخشونی، آپ ان میں سے کسی سے نہ ڈریں بلکہ صرف اور صرف ہم سے ڈریں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک مکمل لیڈرشپ کے سسٹم کی بنیاد پہ، جو ایک دم واضح اور آیت کی روشنی میں ایک بالکل بیسک پوائنٹ ہے کہ جو لیڈرشپ کی وجہ سے قوم کو حاصل ہو سکتے ہیں. اگر آج بھی ہم لوگ کوشش کریں
تو یہ سارے فوائد، یہ ساری اچھائیاں قوم کو حاصل ہو سکتی ہیں لیڈرشپ کے ذریعے سے، اور نہ یہ صرف حاصل ہو سکتی ہیں۔ مسئلہ غدیر کا صرف مولا کائنات کی ولایت کے اعلان سے نہیں ہے، بلکہ وہ سلسلہ ہے کہ جو ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک ہے۔ آج ہمارا وارث غدیر پردہ غیب میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں، اس غدیر کی روشنی میں، کہ اپنے وقت کے امام کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کر سکیں، قبول کر سکیں۔ اور یہی شاید مفہوم ولایت ہے۔ اتنی عظیم عید، اتنی بڑی عید، اس کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری بھی بڑی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آج کی اس تاریخ میں ہم اپنے نفس کو تبدیل کر لیں، اور تبدیل کر کے نفس کو اس مقام تک پہنچ جائیں کہ جہاں پہ ہمارا نفس اس نظام کو اور اس لیڈرشپ کو قبول کرنے کے لائق ہو جائے اور قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور یہی وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پہ امام کا ظہور کرنے کے لیے ہم پھر واقعاً دعا کریں گے، مولا پالنے والے ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے، ہمارے وقت کے مولا، ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ لیکن اگر ہم نے اپنے نفس کو تبدیل نہیں کیا، ہم ابھی اپنے نفس کو اس کے لیے آمادہ نہیں کیے ہوئے ہیں، یہ پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی صرف اس بنیاد پہ کہ ہم اپنے نفس کو تبدیل کر کے ہم آگے بڑھیں۔ اور پھر وہ وقت آئے گا کہ جہاں ہمارے وقت کا امام ظہور کرے گا، وارث غدیر اس دنیا میں آئے گا، اور پھر غدیر کے جو فیوز و برکات ہیں کہ جو ایک عرصہ طولانی سے رکے ہوئے ہیں اور لوگوں تک، دنیا تک نہیں پہنچ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ فیوز و برکات ہمارے وقت کے امام کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچیں گے، اور پھر پوری دنیا میں امن و امان، چین اور سکون قائم ہو جائے گا۔ اور یہی وہ شکل ہوگی کہ جس کے لیے ایک عرصہ طولانی سے ہمارے ائمہ کوشش کرتے آ رہے ہیں، اور وہ مقصد حیات کی جہاں تک ہم کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس غدیر کے موقع پہ نظام ولایت اور لیڈرشپ کی طرف بڑھنا ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم لیڈرشپ کو قبول کرنے کے لائق اپنے آپ کو بنائیں، تاکہ امام کے واقعی سچے اور پکے ناصر بن سکیں، امام کے ظہور کے لیے مقدمہ فراہم کر سکیں، اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔